تو آپ کو معلوم ہے آج رسول احمدی نے کیا کہا تھا؟ سکتے ہیں جو بولے گا وہ گھر کی بات ہے. ہمارے مولانا صاحب جو بولیں گے بے شک ہمارے گھر کی بات بولیں گے، لیکن صاحب گھر والا بولے تو الگ بات ہوتی ہے اور باہر والا بولے تو الگ بات ہوتی ہے. توہین نہیں، ایک فیکٹ عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ اسی وجہ سے دین کی ضمانت رسول اللہ نے اپنے گھر والوں کو دی ہے کہ نہیں؟ بے شک بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں، سب کی عظمت اور عزت اور تکریم اور تعظیم ان سب کی نالین ہمارے سر آنکھوں پر. مگر صاحب جب دین کا معاملہ آئے گا، جب دین کی شناخت کا معاملہ آئے گا، جب دین میں اپنے استتو کا جب معاملہ آئے گا تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر گمراہی سے بچنا ہے تو میرا قرآن اور میری اہل بیت ہے. میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا ہوں ہاں کہ بات مطلب یہ میں نے مجھے اپنی طرف جوڑا ہے، نہیں جوڑا ہے نا. تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ شاہ علی رسول احمدی اور میں جو بات عرض کر رہا ہوں یہ کتابوں میں لکھی ہوئی، میں تقریروں میں وہ پیرزادہ نہیں ہوں جو تقریروں میں مقررین کی بات سن کے اور پھر اوندھی سیدھی اونی پونی تقریریں کرنے کھڑا ہو جاتا ہے. الحمدللہ میں پڑھا لکھا پیرزادہ ہوں، پڑھ لکھے پیرزادگی کر رہا ہوں. ہاں صرف اس لیے نہیں کہ ابا کی گدی میں بیٹھے گئے اس لیے پیرزادگی شروع کر دی. ہمارے ابو ایک بات فرمایا کرتے تھے، سنو اے میرے پیر بھائی، میرے ابو ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے بیٹا پیر بننا مولانا صاحب کہتے تھے پیر بننا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اچھی بات ہے، مگر پیرزادہ بننا بہت بری بات ہے. کیا فرماتے تھے؟ پیرزادہ. اسی وجہ سے میں نے اپنے بچوں کو، اپنے لڑکوں کو تعلیم دی ہے کہ بیٹا کسی مرید سے تم لوگ ہاتھ نہیں چوماؤ. آپ لوگ گواہ ہیں، بسی کے لوگ میرے بچے جب یہاں پہ آئے تھے تو جب ہمارے پیر بھائی ان کے ہاتھ چومنے بڑے تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے ہاتھ مت چومیے. یہ ہمارے باپ دادا نے ہم کو تربیت دی ہے. تربیت پہ مجھے ایک بات یاد آئی، صحابہ کرام کی بات مجھے یاد آئی تربیت کے اوپر. سبحان اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا بھائی، سگے چچا کے بیٹے. آپ کی عمر 18 سال تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا. کم عمر تھے آپ، کم سن تھے. ایک صحابی تھے ان کے دوست، ان کا نام میرے دماغ سے نکل رہا ہے، دونوں میں ڈسکشن چل رہا تھا. عبداللہ بن عباس کہتے تھے چلو ہم لوگ جو سرکار کے بزرگ جو ساتھی ہیں، جو بزرگ صحابہ ہیں، ہم چل کے ان سے علم حاصل کریں. وہ کہتے تھے چھوڑو اب کہ آپ سرکار چلے گئے تو ٹھیک ہے، اب جتنا اپنے پاس محفوظ ہے اسی کو محفوظ ہے. مگر وہ کہتے تھے نہیں، میں نے جو سنا ہے سرکار کو بتاتے ہوئے، جن لوگوں کو میں ان کے پاس جا کر ضرور علم حاصل کروں گا. تو آپ جاتے تھے اور جا کر علم حاصل کرتے تھے بزرگ صحابہ سے. یہاں تک کہ وہ جو صحابی تھے انہوں نے ایک دن دیکھا کہ عبداللہ بن عباس، ایک وہ دن آیا کہ عبداللہ بن عباس کے ارد گرد بڑے بڑے بزرگوں کا مجمع لگا ہے اور وہ سب ان سے سوال کر رہے ہیں دین کے بارے میں. تو یہ کہنے لگے اے کاش میں بھی اس دن عبداللہ کی بات سن لیتا اور میں بھی جا کر لوگوں سے علم سیکھ لیتا تو آج اللہ مجھے بھی ایک مرتبہ و مقام عطا فرماتا. یہی عبداللہ بن عباس ہیں جو حضرت زید بن ثابت کے شاگرد ہیں. زید بن ثابت انصاری کاتب وحی ہیں، کاتب وحی ہیں. ان کا واقعہ ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. ان کا واقعہ یہ ہے کہ یہ جاتے زید بن ثابت کے گھر پر اور دیکھتے کہ ان کا دروازہ بند ہے تو ان کے گھر کے سامنے جو کوٹا ہوتا ہے اس پر لیٹ کے سو جاتے. آندھی آتی، ان کے بالوں میں کپڑوں میں گرد و غبار جمع ہو جاتا. زید دروازہ کھولتے، کہتے کہ یا اللہ آپ تو رسول اللہ کے خاندان سے ہیں، آپ کیوں تشریف لائے؟
آپ نے مجھے بلوا لیا ہوگا اور جب آپ تشریف لے ہی آئے تھے تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹا کر مجھے بیدار بھی نہیں کر دیا. سبحان اللہ. عبداللہ بن عباس کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کیا خوبصورت جواب فرماتے تھے کہ حضور یہ قاعدہ ہے کہ پیاسا ہمیشہ کنویں کے پاس رہتا ہے, کنواں پیاسے کے پاس رہتا ہے, اور طلب میری ہے, طالب میں ہوں, آپ مطلوب ہیں اور طالب ہمیشہ مطلوب کی بات رہتا ہے. یہ وہ ادب تھا جو آل نبی کو دیا گیا, ان کے خاندان کو دیا گیا. سبحان اللہ. ایک بات یاد رکھنا, میرے نوجوان بھائیوں سے خاص طور میں عرض کر رہا ہوں جو بہت زیادہ فیس بک واٹس ایپ کے اوپر ادھر کی بیجا گفتگو کرتے ہیں, سنو میری بات کو کہ عافیت جو ہے وہ خاموشی میں ہے. عافیت خاموشی میں ہے. یاد رکھو تم اس رسول کے ماننے والے ہو جو رسول جب طائف میں تشریف لے گئے تبلیغ دین کرنے کے لیے تو رسول اللہ کو وہاں کے لوگوں نے مٹھائی اور لڈو نہیں دیے تھے بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے رسول اللہ پہ پتھر پڑھوائے تھے. رسول اللہ کی بارگاہ میں جبرائیل حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے, آپ حکم دیں میں اس طائف کو پلٹ کر دوں. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا, نہیں جبرائیل, میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو لوگ مجھے آج پتھر مار رہے ہیں انہیں کی نسلوں میں وہ لوگ ہوں گے جو کل میرا کلمہ پڑھ کر 4 باغ عالم میں اسلام کا دیا روشن کرتے. رسول اللہ چاہتے تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے, مگر یہ رسول اللہ کی سارے رسالت ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی. یہ وہ بردباری ہے, وہ حلم ہے, وہ صبر ہے, وہ عفو درگزر کی پاک طینت نعمتیں ہیں جو ان کو عطا فرمائی گئی, جس کردار کے چلتے ہوئے رسول اللہ نے ان کو ہر اس شخص کے جس نے تکلیف پہنچائی سرکار معاف فرماتے رہے, سرکار معاف کرتے رہے, معاف کرتے رہے. ایک مجھے یاد آتا ہے ان کا واقعہ, ایک مرتبہ لشکر کھڑا ہے, تیار ہے جانے پر جنگ پہ, رسول اللہ سب بندی فرما رہے ہیں. سرکار کے ہاتھ میں ایک ڈنڈی تھی, اس ڈنڈی سے جو شخص بھی سب سے باہر ہوتا رسول اللہ اس کی پیٹھ پر جو ہے ہلکی سی وہ ڈنڈی جو ہے اس کے اشارے سے اس کو صف میں کھڑا کر دیتے. ایک صحابی کے پاس سے گزرے, ان کی وہ لائن سے باہر تھے, انہوں نے سرکار نے ان کی پیٹھ پہ ڈنڈی ماری اور فرمایا پیچھے ہٹو, سب بندی کرو. وہ آگے بڑھے تھے سرکار کے پیچھے, صحابی کہتے ہیں سرکار مجھے بدلہ چاہیے, مجھ کو بدلہ چاہیے, آپ نے مجھے لکڑی سے ضرب لگائی ہے اور اسلام کا قانون ہے, آپ کی شریعت ہے, آنکھ کے لیے آنکھ ہے, یہ آپ کی شریعت ہے, میں آپ ہی کی شریعت کی روح سے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. سبحان اللہ. میں اس واقعے سے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, وہ بات آپ کو اجاگر ہو جائے گی. آج کل بڑا یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے, کون سا, شریعت کا جملہ یہ بڑا استعمال کیا جاتا ہے صاحب, شریعت کا جملہ استعمال کر کے اور اس کی آڑ میں ہر اپنا کام نکال لیا جائے. اللہ 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 محفوظ رکھے, اللہ اپنے پناہ میں رکھے, اور اللہ ہمیں سچے دین کی سچی سمجھ عطا فرمائے. تو جناب والا انہوں نے کہا کہ مجھے بدلہ چاہیے. رسول اللہ نے فرمایا اچھا. صحابہ ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر گر پڑے کہ بھیا تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے رسول خدا کی بارگاہ میں اتنی بڑی جرت کرنے کی تمہاری جسارت. اللہ اکبر. سرکار رحمت للعالمین ہے, سرکار نے فرمایا نہیں, وہ صحیح کہہ رہا ہے, میرے ہاتھ سے اس کو ضرب لگی ہے, اب وہ بدلہ لینا چاہتا ہے, کوئی بات نہیں. ان کے ہاتھ میں لکڑی تھما دی, اور جب لکڑی تھمائی تو وہ صحابی کہنے لگے نہیں سرکار بدلہ ابھی ادھورا ہے. فرمایا کیوں, لکڑی تو تمہیں دے دی, تم اپنی خواہش پوری کر لو. فرمایا نہیں, جس وقت آپ نے مجھے لکڑی ماری تھی اس وقت میری پیٹھ جو ہے اس میں کپڑا نہیں تھا, میری پیٹھ جو ہے وہ اس میں پیراہن نہیں تھا. صحابہ آپ بولا کہ کیسا بدتہذیب انسان ہے یہ, مگر سبحان اللہ وہاں تو کچھ اور معاملہ تھا, وہاں تو معاملہ کچھ اور تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. صحابی رسول ہیں, رسول اللہ کے غلام ہیں,
اللہ اکبر، سرکار نے اپنا پیرہن اٹھایا، یہ آگے بڑھے، انہوں نے بڑھ کر مہر نبوت کو چھو دیا۔ میرے سرکار یہ تو بہانہ تھا، مہر نبوت چھوٹنا تھی۔ جنگ پہ جا رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے میرے لیے زندگی لکھی ہے نہیں لکھی ہے، میں واپس لوٹ کے آؤں گا کہ نہیں آؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں صحابی کی شریعت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اسے کہتے ہیں، سبحان اللہ اسے کہتے ہیں وہ شریعت جو صحابہ نے ہم تک پہنچائی، وہ اسم رسول جو صحابہ نے ہم تک پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی، میں بات جو ہے بہت بڑھ جائے گی، بہت نکل جائے گی ادھر ادھر، وقت کم ہے اور ہمیں بلکہ ہم تو اپنے وقت سے کافی تجاوز کر چکے ہیں۔ بہرحال تھوڑی دیر اور آپ میری بات سماعت فرمائیں، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو دنیا میں آئے ہیں تو اس دنیا کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا جو کچھ اس میں، ٹھیک ہے، اور ہمیں کس کے لیے بنایا؟ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم ہمیں پہچان لو، تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، یعنی اللہ نے سب کچھ بنایا ہمارے لیے اور ہمیں بنایا اپنے لیے۔ میں آپ کو نکتے کی بات بتاؤں، نکتے کی بات دیکھو، یہ تو دنیا ہے، دنیا یہ کرم بھومی ہے، دنیا کے اندر دوزخ اور جنت نہیں، دوزخ اور جنت آخرت ہے، آخرت ہے کہ نہیں، ہے نا؟ اور دوزخ اور جنت کا معاملہ کیسے طے ہوگا؟ کفر اور ایمان کے بنا پر، کافر دوزخ، مومن جنت، ہے کہ نہیں؟ اچھا صاحب امام صاحب کوئی یہاں پہ بیٹھا ہے، اتنے ماشاءاللہ ماسٹر لوگ بھی بیٹھے ہیں، پکی داڑھی والے بھی بیٹھے ہیں اور جوان لوگ بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ، نوجوان کوئی ہے کسی کا رجسٹر ہے یہاں پر دنیا میں جس میں دوزخیوں کا لسٹ تیار ہوتی ہو یا جنتیوں کی لسٹ تیار ہوتی ہو؟ کسی کو ٹینڈر ملا ہے اس کا؟ کسی کو تو ملا ہوگا، آج کل کچھ لوگ کو تو ملا ہوا ہے بھائی، ٹینڈر ملا ہوا ہے اس بات کا کہ بھائی ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ دوزخی کون ہے یا جنتی کون ہے۔ مجھے مجدد الفسانی ابھی وہ چھوا ہے، مجدد الفسانی میں مولانا صاحب اردو میں یاد آیا، مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ان کے مرید نے پوچھا کہ حضور مجھے نصیحت فرمائے، تو معلوم ہے حضور مجدد الفسانی نے کیا فرمایا؟ نہ اللہ بن نہ رسول بن۔ اللہ کیا فرمایا؟ اللہ ہاں، تو نہ اللہ ہے اور نہ رسول، تو بندہ ہے۔ دوزخ اور جنت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوزخ اور جنت کا فیصلہ اور شریعت کے فیصلے رسول اللہ کے ہاتھ میں، تو تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ بندگی بجاتے رہنا، ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اگر ہم لوگ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ بندگی سے ہٹ گئے، بندگی کے علاوہ آج ہم کو ہر باقی کر رہا ہے۔ خود سوچو اس بارے میں کہ جو لوگ آج دوزخی یا جنتی ہونے کا فیصلہ کر رہے ہیں، ان کو بیچاروں کو خود نہیں معلوم کہ وہ قیامت کے دن جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے، خود نہیں معلوم۔ کوئی ہے کسی کو معلوم ہے؟ کیا گارنٹی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھانا ہے۔ میں اپنے مریدوں کو کوئی غلط سبق نہیں دیتا، میں اپنے مریدوں کو کوئی غلط امید نہیں دیتا۔ رسول اللہ کے راستے پہ چلو گے جنت میں جاؤ گے، شریعت محمدی پہ چلو گے جنت میں جاؤ گے، ہے کہ نہیں؟ میں دوزخ کی بات نہیں کرتا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو پوائنٹ کی بات ہے اس وقت، یہ تو بات پھیل گئی، میں پوائنٹ کی ایک بات اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور پوائنٹ کی بات کیا ہے؟ پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ بھلے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، علماء ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو کافر ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، جس کے لیے فیصلہ ہو چکا اللہ کی طرف سے کہ وہ یقیناً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلے گا، ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلے گا، ٹھیک ہے؟ کافر اور مشرک، ایک بات سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے حبیب کی صورت میں پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ کی جو سب سے اللہ تعالیٰ جسے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے جس صورت سے، وہ صورت کون ہے؟ وہ ہمارے نبی کی صورت ہے، وہ ہمارے نبی کی صورت اور ان کی تخلیق ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو، حضرت انسان کو اپنے حبیب کی صورت میں پیدا فرمایا، یعنی انسان بنا کے پیدا فرمایا۔ نور محمدی کو اللہ تعالیٰ نے جس پیکر بشری میں رکھا، جس پیکر بشری میں، سرکار پیکر بشری میں ہے نا، نور محمدی کائے موجود ہے، نور محمدی پیکر بشری میں ہو کر ہمارے سامنے آیا۔ تو جس پیکر بشری میں اللہ تعالیٰ راضی ہوا کہ اس میں اللہ کے محبوب کا نور رہے، اللہ تعالیٰ نے اسی پیکر پہ ہمیں پیدا فرمایا جسے حضرت انسان کہتے ہیں۔ اور سن لو اس بات کو، دوزخ کا بیان پڑھ لینا کسی بھی کتاب میں، دوزخ کے بیان کے تم پڑھو گے کہ کوئی انسان دوزخ میں نہیں جائے گا۔ میری بات کو نوٹ کرنا، کوئی انسان دوزخ میں نہیں جائے گا۔ دوزخ میں جب مسلم کو ڈالا جائے گا تو معلوم ہے سب سے پہلے کیا کیا جائے گا؟ سب سے پہلے اسے انسانی صورت سے نکالا جائے گا۔ سب سے پہلے اس کی انسانیت کو ختم کیا جائے گا، اس کو مسخ کیا جائے گا۔ وہ ہے نا کہ ادھر کا گال ادھر نکل گیا، ادھر کی پسلی ادھر نکل گئی، یعنی پہچاننے میں تم دیکھو گے تو وہ انسان نہیں معلوم ہوگا۔ کیوں ہے یہ ایسا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ایسا کیوں ہے؟ اس سے ہمیں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ مومن تو معمول ہے، مومن تو محفوظ ہے، مگر مشرک کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے کہ بھلے ہی اس کے لیے دوزخ ملتی ہے، مگر اس کی انسانی صورت جو اللہ کو پسند ہے، جو اس کے محبوب کی صورت ہے، اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں کہ وہ بھی دوزخ میں چلی جائے۔ سوچنے اور سمجھنے لگے۔ اور یہ باتیں جو ہے صاحب، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں رسول اللہ سے محبت ہو اور جو اپنے لیے یہ واجب جانے کہ بھائی ہم رسول اللہ کے امتی ہیں تو ہمیں بھی وہی طور طریقے زندگی کے رکھنا چاہیے جو رسول اللہ کے ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ، دیکھو میں بہت موٹی باتیں بتا رہا ہوں، میں تمہیں بہت زیادہ فلسفے زیادہ نہیں بڑے بتا رہا ہوں، بہت موٹی باتیں۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، ہے کہ نہیں؟ اب ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم کھڑے ہوئے، آج دیکھنا آج میں یہ کر دوں گا، آج میں وہ کر دوں گا۔ ارے کچھ نہیں کر پاؤ گے یار۔ ہاں، آج میں یہ کر دوں گا، آج میں تمہارا فیصلہ کر دوں گا، آج میں یہ کر ڈالوں گا۔ ارے بھائی کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ جانکو رکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی، بات نبی کا کر سکے، ہے کہ نہیں؟ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ ہاں بھئی، تو یہ جو جتنے یہ معاملات ہیں، یہ معاملات کوئی رحمانی معاملات نہیں، یہ شیطانی معاملات ہیں۔ یہ جو ایسی بولی بولتے ہیں ان پر رحمان کا فضل نہیں، اور سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اس قسم کی آل فال اونے دینا شروع کرتا ہے، وہ سب سے بڑا اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے رحمان کی نرمی، رحمان کی رحمانیت، نرمی جسے کہتے ہیں، وہ نکل جائے۔ جو اللہ کا بندہ ہوگا، جو رسول اللہ کا ماننے والا ہوگا، میں آپ کو رسولوں کی شان بتاتا ہوں۔ آپ لوگوں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی؟ وہ لوگ سب کے آ رہی ہے کہ کچھ لوگ کیا رہی ہے کہ بس خالی نہیں سب کو کچھ کرنے کے لیے سبحان اللہ ماشاءاللہ ہے؟ سمجھ میں آ رہی تو بتاؤ۔ ہاں تو حضرات، میں رسولوں کی شان بتاتا ہوں ذرا۔ میں آپ لوگ کی اصل میں کیا ہے نا، آپ لوگ باتیں سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ سب سمجھدار ہیں۔ 80 میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ناسمجھ ہوشیار دل کے لوگ بیٹھتے ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ سب ہوشیار ہیں، آپ لوگ سب ماشاءاللہ ذی شعور ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اور اب تو مجھے اتنی خوشی ہے کہ میں نے اپنے سامنے بسی کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اور میں دعا کرتا ہوں کہ بسی سے زیادہ ترقی کرے، یہاں کے سب رہنے والے کریں۔ دیکھو بھائی، ہم ہمارے نبی ہیں، ہم رسول اللہ کے در کے غلام ہیں، ان کے در غلام ہیں۔ ہمارے خاندان والوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ بھلے ہی تم سے کوئی برا ویوہار رکھے یا تمہارے لیے گھرنا رکھے، تم کبھی بد دعا مت دینا۔
तुम कभी बदलाव मत करना। हम पर कोई कुछ भी कहे, मैं अपने भाइयों से जो नौजवान भाई हैं जो मेरी तरफ से पता नहीं क्या क्या लड़ते रहते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि भाई आप लोग किसी से मत लड़िए, किसी से मत लड़िए। जो हमें बुरा कह रहे हैं, आपको मालूम है वो क्या हो गया आपके साथ? एक्चुअली उनके साथ ये हुआ है कि उनकी किस्मत में ये लिख गया है कि वो हमें बुरा कहा, क्या बात। उनकी किस्मत में लिख गया है, तो बुरा कहे। अल्लाह का शुक्र है हम तो उस रसूल की आल में से हैं और उनके खानदान में से हैं कि जिनको तकलीफें पहुंचाई गई और वो फरमाते रहे मैंने तुझे माफ किया, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अपने इस्लाम को इस तरह समझा है, हमने अपने रसूल को इस तरह समझा है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। वकफा बिल्लाहि शहीदा, मैं अल्लाह के घर के सामने बैठा हूँ, इसमें अल्लाह ताला की मैं देख रहा हूँ, आप लोगों को नहीं दिख रही, लेकिन इसमें अल्लाह ताला के फरिश्ते, अल्लाह ताला की रहमत के फरिश्ते नाज़िल होते हैं, जहाँ पर अल्लाह ताला का जिक्र होता है। और इस मस्जिद में सैयदुल उलमा रहा करते थे, मैं देख रहा हूँ, मैं इस घर को, अल्लाह के घर को, जहाँ पर उसके रहमत और नूर की तजल्लियात नाज़िल होती है, मैं अल्लाह के उन तजल्लियात को, अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपना गवाह बना के मैं इबादत कर रहा हूँ। और वो बात ये है मेरे भाई कि हम लोग अगर चाहते हैं एक कामयाब मुसलमान बनकर जिंदगी जीना, तो हम लोगों को ये घृणा, ये नफरत, ये बदला, ये तमाम चीजों से अपने हाथ को पीछे खींचना होगा, पीछे खींचना होगा। हमें किसी से कोई मतलब नहीं। बोलो तुम्हें अली के अलावा किसी से मतलब है? नहीं। तुम्हें मेरे हाथ पकड़ के तुम्हारा हाथ लिया और मौला अली के दामन से लगा दिया, आपको किसी और से मतलब है? नहीं है, कोई मतलब है किसी से? देखो ऐसा होता है ना कि जब तुम अच्छा काम करते हो, तुम बुरा काम करते हो, ये मत बोलना मैं तुम्हें बुरे काम की दावत दे रहा हूँ, ये मत सोचना। बुरा काम करोगे दूसरे पन्ने को अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला मुहम्मदिन व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया, और हमें जो अता फरमाया हमने आप बस्सी वालों के साथ उसको मैंने बांटा, है कि नहीं? और आप लोगों को एक राह पे लगाया कि भाई देखो ये हमारी राह है, और हमारी राह क्या है? हमारी राह मोहब्बत वाली राह है। हम साहिबुल बरकात के मुरीद हैं। और है बच्ची मुसलमानों सुनो, तुम लोग डायरेक्टली साहिबुल बरकात के मुरीद और बरकाती हो, समझ रहे हो? तुम लोगों को अपनी सुन्नियत साबित करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो ये सब जो बोलता है तो बोले तो भाई तुम ऐसे हो गए, तुम वैसे हो गए, अली का नाम लिया तुम शिया हो गए, और फलाने तुमने सहाबा की गुस्ताखी कर दी। अरे भाई अगर करोगे तो ही तुम उसका जवाब दोगे ना। तुम्हारा काम क्या है? मैंने अपने बरकातियों को बार बार मिसालें दी कि देखो ऐसा है कि जैसे टांगा होता है, टांगा देखा है? कभी बस्ती में पहले चलते थे हम लोग, जब आते थे तो यहाँ पे वापसी में हमारे जुलूस भी निकलते थे। अब पता नहीं वो तांगे कहाँ गए और वो तांगे वाले कहाँ गए। अब एक आगे वो तांगे वाले रिक्शा चलाने लगे, हम उनके घोड़ों में मशीनें लग गई, एक्सीलरेटर देते हैं और उनका तांगा चलने लगता है। पर हमने देखा था कि हमारे बचपन में महर्षि में भी मारेरा गैलेक्सी के बीच में तांगा चलता था। इधर में याद है आपको? आपके तांगे में बैठ के है, हम लोग भी बैठ के आते थे, और हम क्या करते थे मालूम? वो पूरे तांगे को हम ले लेते थे, जो एक ही तांगे में 12-12 लोग सवार करता था। तो हमने कहा घोड़े पे शुरू क्यों किया जाए, तो हम सारे लोग का किराया देते थे, एक चलो हमें हमें चलो घोड़े में इतने लोगों का बोझ मत डालो। अल्लाह। तो हजरत गिरामी जो तांगा होता है उसका जो घोड़ा लगा होता है, उस घोड़े पे एक चश्मा लगाता है जो तांगे का ओनर होता है,
क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? واہ 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 बोलो ना क्यों लगाते हैं? سامنے دیکھیں آجو باجو نہ دیکھیں तारीफ ادھر نہ دیکھو ہے کہ نہیں تمہاری آنکھوں پہ برکاتیت کا چشمہ لگا ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری فیضان حضور صاحب البرکات فیضان سرکار نظمی ہماری ہمت ہماری طاقت نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی برکاتی دولہ برکاتی دولہ ذرا نعرے بازی مت کرو نعرے بازی کرنے میں بڑا آج کل ایسا لگتا ہے الیکشن کا ایک پارٹی یہاں بیٹھی ہے ایک پارٹی وہاں بیٹھی ہے یہاں سے ایک نعرے لگ رہے ہیں وہاں سے ایک نعرے لگ رہے ہیں بستی والوں ان چیزوں سے اوپر اٹھو تم پڑھے لکھے پیروں کے مرید ہو سمجھے ہاں تم پڑھے لکھے پیروں کے مرید ہو ہاں ہاں تم پڑھے لکھے مرید ہو جاہل جھولا چاپ پیروں سے مریدی نہیں کی تمہیں ہم تمہیں جو بات بتائیں گے وہ سوجھ بوجھ کی بات بتائیں گے اور رسول اللہ کے خاندان کو پکڑنا ان کے دامن کو تھامنا یہ سوجھ بوجھ کی بات ہے سمجھ رہے ہو میں ایک بات آج کل کے زمانے کے جو ماحول چل رہا ہے اس میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے سب کو محفوظ رکھے ہر بیماری ہر بلا سے خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو ایم ڈی ہے ٹھیک ہے ماسٹر اس نے جو ہے ڈاکٹریٹ ان میڈیسن کر رکھا ہے یا ایم ایس ہے ڈاکٹریٹ ان سرجری کر رکھا ہے آپ اس کے پاس گئے آپ نے کہا کہ میں بیمار ہوں اس نے آپ کو دوا دی تو آپ کیا کرتے ہیں آپ دوا لے کے واپس آتے ہیں یا وہاں بیٹھ کے بولتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ جو آپ یہ دوا مجھے دے رہے ہیں اس دوا کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے فوائد کیا ہیں آپ ڈاکٹر کو سکھانا اور گیان دینا شروع کرتے ہیں اچھا مجھے ایک بات بتاؤ یار اگر تم ڈاکٹر کو گیان دینا شروع کرو گے تو ڈاکٹر کیا کرے گا کیا کرے گا تم ڈاکٹر کو گیان دے رہے ہو تم ڈاکٹر کو گیان دے رہے ہو تم مریدوں کے مرید ہو اور پیر خانے کو گیان دے رہے ہو واہ 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 کیا بات ہے تمہارا تو معلوم ہے 2 پوسٹ اوپر تم گھنٹے بجا رہے تھے اور تم پشتینی مسلمانوں کو جہاں سے اسلام کا چشمہ نکلا ہے تم بتانا چاہتے ہو یہ حق مسلک ہے یہ حق ہے اور یہ باطل ہے ہمیں بتاؤ گے بالکل صحیح یہی سب جھگڑے پھیل گئے اسی وجہ سے کیوں پھیل گئے کیونکہ آج واٹس ایپ کیے اور فیس بک کیے مفتی کیا نام ہے مفتی اپنے بھائی واٹس ایپ کیے اور فیس بک کیے ہاں یہ بہت بڑی علت ہے جو ہاتھ میں جو ہوتا ہے میں اکثر اپنے حسن سے میں کہتا ہوں میں اپنے کا فون رکھتے ہی میں کہا حسن کیوں رکھ دیا فون ہاں رکھتے ہی میں تو مجبور ہو گیا ہوں بہت ساری وجوہات کی بنا پر کہ اتنے بہت سارے مرید جو ہیں جو میرے اپنے لیے چھوڑ کے چلے گئے باپ لوگوں کے باپ ہوتے ہیں وہ خزانے چھوڑ کے جاتے ہیں روپیہ پیسے چھوڑ کے جاتے ہیں ہمارے ابو ہمارے لیے 3 بجے اٹھانے والے مرید چھوڑ کے چلے گئے اللہ کا شکر ہے میری محبت کرنے والے برکاتی ہیں اللہ کا شکر ہے میں اپنے بار بار اپنے ابو کی مزار پہ جاتا ہوں تو میں فاتحہ عرض کر کے اشارے ثواب کر کے ان کی روح کو میں ان کا باقاعدہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کرنے کے اتنے ہاتھ چھوڑ کے گئے ہیں بڑے سے بڑی مصیبت آتی ہے اور میرے پیر بھائیوں کی دعاؤں کو ویسے کرتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ ڈاکٹروں کو گیان مت دو کیا بات ڈاکٹروں کو جا کر
ज्ञान मत दो। आजकल जो मामला फैल रहे हैं ना कि भाई ऐसा कर दो या वैसा मत करो, आप लोगों का मतलब आपके सिलसिले से सिर्फ, ठीक है, आपको क्या डायरेक्टिव मिल रहा है आप उतना करें। आप किसी से झगड़िए नहीं, आप किसी से भिड़िए नहीं, आपको किसी का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि जो लोग ठेकेदार बन के बैठे हैं वो बंदे हैं, बेशक वो खुदा नहीं है। जवाब हमें खुदा को देना है, बंदों को नहीं देना है। अल्लाह ताला ने बताया है कुरान में कि हमने ये जो जमीन पर जिंदगी और मौत का सिलसिला चलाया है, ये इसलिए चलाया है कि हम जांच लें कि तुम में से करम के एतबार से बेहतर कौन है। करम किसके एतबार से? हमारे हिंदुस्तान के जो हमारे हिंदू भाई हैं, आप लोगों ने अक्सर उनसे सुना होगा कि करम ही धर्म है। अरे मियाँ, हम भी उनसे कहते हैं कि हम मुसलमानों के यहाँ भी हमारे रसूल ने हमें सिखाया है। क्या सिखाया है? कि करम ही धर्म है। करम ही धर्म है मेरे भाई। यहाँ से आज इस बात को लेके उठना। देखो, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ कि गैर मुस्लिम, आज जितने भी गैर मुस्लिम हैं, आज तो उन्होंने देख लोगे कि वो कामयाब है, पैसे में खुशहाल है, बहुत अच्छे उनके हालात हैं, जिंदगी अच्छे से बसर कर रहे हैं। मैं तुम्हें गारंटी से मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम उनकी जाकर जिंदगी को स्टडी करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उनकी कामयाबी का राज ये है कि उन्होंने किसी ना किसी सूरत में रसूल अल्लाह की सुन्नत को अपना रखा है। सुभान अल्लाह। मिसाल के तौर पर मैंने देखा कि सुबह में फजर के वक्त अक्सर गैर मुस्लिमों को देखा कि वो लोग टहलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, वर्जिश करते हैं, अच्छी और कम तेल वगैरह वाली हेल्दी ग़िज़ा खाते हैं। बेशक, है ना? ये मैंने देखा गैर मुस्लिमों को। और हमारे मुसलमान उठते ही 1 बजे हमारी मस्जिदों में जो मिंबरों से जो इख्तिलाफी तकरीरें हो रही हैं, बजाय उन तकरीरों के, मैं अपने तमाम आइम्मा से मैं 10 बस्ता गुजारिश करूंगा कि रसूलुल्लाह का महीना आया, ये नर्म बोलने वाले का महीना आया, ये नर्म तबीयत रखने वाले का महीना आया, ये रहमत और नूर के पैकर रसूलुल्लाह का महीना है। खुदा के लिए आप इस महीने से आज़म करें कि अब हम जब भी जुमे के खुतबा देंगे तो हम रसूलुल्लाह की तरीके पे चलते हुए नरमी बरतने, अफ़्व दरगुज़र करने, माफ करने, सीने से लगाने, दोस्ती रखने, इख्तिलाफात दूर करने का ही सबक दें। ये मेरी गुजारिश है, ये मेरी गुजारिश है कि हमारे उलमा को, हमारे खुतबा को, हमारे आइम्मा को इस तरह से अमल करना चाहिए। जब तक ये अमल हमारी मस्जिदों के मिंबरों से शुरू नहीं होगा तब तक हमारे कौम में इसी तरह नफरतों का दौरे दोहरा रहेगा जो आज फैल रहा है। आज मामला ये हो गया है कि आज मुसलमान को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। आज नफरतें न सिर्फ ये कि बाहर से आ रही हैं मुसलमानों की तरफ, बल्कि उससे ज्यादा नफरतें जो हैं वो मुसलमानों के अंदर पैदा हो गई। रोज मैं देखता हूँ कोई ना कोई क्लिप आ रही है, किसी न किसी का इख्तिलाफ का मामला आ रहा है। हम खुल के, मैं भैया सब मुसलमानों की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता, हाँ मैं अपने बरकाती हल्के की तरफ से दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हमें किसी इख्तिलाफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। ख्वाजा साहब हमारे कल थे, आज हैं और हमेशा रहेंगे। आज भी जो कुछ हमारे पास है वो ख्वाजा साहब की अता से है। जब सब कुछ हमें अता ही किया ख्वाजा ने है। और मेरे प्रिय भाई जानते हैं, मुझे बहुत बचपन से जानते हैं कि मैंने जब से अपने अबू की हुक्म से अपने तरीक़त की तरबियत की जिम्मेदारियां, अपने सिलसिले की जिम्मेदारियां अपने हाथ में ली। मैंने ना तो आले रसूल हसनैन का जिक्र किया, ना आले मुस्तफ़ा की करामतें बयान करी, ना किसी भी अपने दीगर बुजुर्ग का मैंने नाम लेकर आपको बताया कि भाई हमारे बुजुर्ग कितने बड़े थे, ऐसे थे, उनकी करामतें ऐसी थी।
میں نے جب اپنے بزرگوں سے اپنے پیر بھائیوں کی تربیت کے کیمپس لگائے ہیں یا تربیت کی نشستیں کی ہیں تو اس میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ بھائی تمہیں ماننا ہے ایک اللہ کو، تمہیں ماننا ہے رسول اللہ کو، اور تمہیں ماننا ہے اہل بیت اطہار کو، اور تمہیں ہندوستان میں جو تم رہ رہے ہو تو یہاں پر کرم خواجہ کا، لہذا کسی کے بعد جانے کی ضرورت نہیں ہے، غریب نواز کے ذریعے چلے رہو۔ یہ ہمیشہ میرے سب پیر بھائی جانتے ہیں، اور الحمدللہ جو کچھ سلسلے برکاتیات کی جو کچھ برکتیں ہیں یہ سب کی سب عطا خواجہ ہیں۔ اور میں پہلے ہی بتاتا آیا ہوں کہ الحمدللہ ماہر شریف میں جو اس وقت سادات موجود ہیں، جو بلگرام شریف کی ایک شاخ ہے، بلگرام کے اندر ایک بہت بڑے شیخ ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا میر محمد سغرا، یہ ہمارے جد آرا ہیں، 800 سال پہلے حضرت قطب افکار کے وقت میں آئے تھے ہندوستان کے، اور یہی ان سے بیعت ہوئے، ان سے خلافت حاصل کی۔ لیکن جس وقت میر محمد سغرا ہندوستان میں آئے اور انہوں نے حضرت قطب صاحب کے ہاتھ میں بیعت کی، خلافت حاصل کی، ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس چشتیت نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ ہندوستان میں آ کے ہم کو چشتیت ملی ہے، یہاں پہ تو آ کر ہم کو اپنا وہی رنگ مل گیا جس رنگ میں ہمارے اجداد باہر سے رنگے ہوئے ہیں۔ حضرت میر محمد سغرا کے اوپر کے دادا ہیں جن کا نام ہے سیدنا علی عراقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ سیدنا علی عراقی یہ مرید اور خلیفہ ہیں خواجہ ابو اسحاق مدنی ثم شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور خواجہ ابو اسحاق شامی یہ ہمارے غریب نواز کے 7ویں پشت کے دادا پیر ہیں، سمجھے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کیا ہے، مراد چشتی ہیں۔ تو اپنے چشتی بھائیوں سے، اپنے برکاتی بھائیوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اعلان تو ہوتے رہتے ہیں، ہے نا، یوٹیوب کی کلپس تو آتی رہتے ہیں، فیس بک کی تو اپنا حساب کتاب چلاتے رہتے ہیں، ہے نا، آپ لوگ سب دیکھ لینا، لیکن یاد وہی رکھنا جو تمہارے مرشدوں نے تمہیں سکھایا، اور تمہارے مرشدوں نے تمہیں کیا سکھایا ہے؟ اپنے پیر کو دوسرے پیر کو اپنی نسبت آگے بڑھایا ہے نا، اور کسی کی جے وجے سناؤ مجھے، کسی کی جے وجے ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارا طریقہ ہے، تم رسول اللہ والے، اور تم صرف ایسا نہیں ہے کہ در والے سے تمہیں رسول اللہ کا دعوت ملا ہے، میاں سوچ کے رکھو اس بات کو، سمجھ کے رکھو اس بات کو کہ میرے مسجد کے برکاتی بھائیوں بہنوں، تمہیں جو دامن ملا ہے رسول اللہ کا وہ آل رسول اللہ سے ملا ہے، ملتا ہے مصطفیٰ کا در آل رسول ہمارے رأس مدینے تک۔ ہمیں کسی کو اپنی بات نہیں منوانا، ہمیں کسی کو اپنے بزرگوں کو نہیں منوانا، ہے کہ نہیں؟ نہیں مانتے مولا علی کو مت مانو، نقصان مولا علی کا ہے۔ مولا علی کے ذکر میں تمہیں برا لگتا ہے کہ بھائی مولا علی کا ذکر کیوں ہو رہا ہے، اور نہ صرف برا لگتا ہے بلکہ مولا علی کے ذکر کو کچھ محفلوں میں میں نے سنا کہ کہتے ہیں کہ صرف مولا علی کا ذکر کرنا یہ گمراہی ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے سیکھی ہے مولا علی کی محبت۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ہم کو حضرت عمر فاروق کے یہ کلمات یاد ہیں جو بدیر خون پر انہوں نے مولا کائنات کی بارگاہ میں عرض کیے تھے اور کہا تھا بخیر انت مولانا و مولا کل المؤمنین، آپ کو مبارک ہو کہ نہ صرف یہ کہ آپ ہمارے مولا ہیں بلکہ تمام مومنین کے مولا۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، سمجھے؟ تو ہمیں مولا علی کی محبت شیخین کریمین نے سکھائی،
اور نبی نے کیا بتایا تھا؟ سنو میں تمہیں نبی کی بات یاد دلاتا ہوں. نبی نے کیا فرمایا تھا؟ علیکم بسنتی، تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور یہ جو دو ہیں خلفاء راشدین، کون؟ اشارہ کیا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی طرف، ان کی سنت بھی تمہارے اوپر لازم ہے. ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی سنت کیا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ ارے حب علی یہ شیخین کی سنت ہے. محبت علی یہ دراصل شیخین کی سنت ہے جو انہوں نے امت کے سامنے رکھی ہے، اور جس سے ہم لوگ آج غافل ہو گئے، اور اسی وجہ سے ہم لوگ مسلکی اختلافات میں پڑے ہوئے. کبھی ہم لوگ کچھ کلمے کہتے ہیں، وہی ہوتا ہے کہ بھائی وہ کیا شعر ہے کہ جب خدا دین دیتا ہے تو اپنے چھین دیتا ہے، اور بغض علی کیا ہے اصل وہ شعر؟ ہوتی ہے ایمان کی دشمن. ایمان کی دشمن، بغض علی کی بیماری، جس کو یہ بیماری ہوگی بھونکے گا. الٹا سیدھا ہو گیا. تو یہی مسئلہ ہو گیا کہ یہ جو بغض علی کا معاملہ چل گیا. دیکھو ایسا ہے نا کہ عافیت علی کے نام میں ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا. اب اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ تم رسول اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں علی کو ماننا ہی پڑے گا. ارے تمہیں کیا، تمہارے بات کو ہی ماننا پڑے گا. تمہیں کیا، تمہیں اور نہیں مانو گے تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ اور میں اپنے پیر بھائی سے بار بار اہل بیت کے اطہار کی وہ ماننے کی بات کرتا ہوں، وہ اس لیے کہ اگر تمہیں اچھی قیادت، اچھی سیرت، ایک اچھا اسلامی کردار اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو تمہیں مولا کا بننا پڑے گا. تمہیں مولا کا بننا پڑے گا. دیکھو یہ جو مولائیت ہے اور یہ جو محبت ہے طریقت کی، یہ ہمیں حضرت سیدنا مولانا جلال الدین رومی نے بتائی ہے. ایک مرتبہ مجھے یاد آتا ہے شمس تبریز جو ان کے پیر و مرشد ہیں، وہ ایک مرتبہ ان کے مولا رومی معلوم کتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کا جو کندھے پر ان کا جو دوشارہ تھا وہ بہت لمبا تھا، اور اس کو 20 لوگ اٹھا کے چلا کرتے تھے. ان کے دوشارے پر بہت بڑے جلیل عالم تھے. ایک مرتبہ درسگاہ میں بیٹھے ہوئے، وہ کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا اور وہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے. تو شمس تبریز جو ملنگ تھے آئے اور کہنے لگے یہ کیا ہے ماں ہادا، یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے ان کی کتابوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے کہا جاؤ تم نہیں سمجھو گے. کیا کہنے لگے؟ جاؤ تم نہیں سمجھو گے. تو کہنے اچھا ہم نہیں سمجھیں گے. یہ کہہ کے مڑے، جیسے ہی مڑے ساری کتابوں کو آگ لگ گئی. کتابوں کو آگ لگ گئی. شمس تبریز کے پیچھے بھاگے مولانا روم، کہنے لگے یہ کیا ہے؟ بڑے مسکرائے، کہنے لگے اس کو تم نہیں سمجھے، اس کو تو صاحب ایسا ہے کہ ہر جگہ سمجھ مت لڑاؤ، ہر جگہ دماغ مت لڑاؤ. یہ طریقتی معاملات ہیں، یہ دل کے معاملات ہیں. یہاں پر صرف اہل دل کا کام ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ یہ صرف اہل دل کا کام ہے. یہ محبتوں کے سلسلے ہیں اور محبتوں سے ہمارا ہندوستان بنائے گئے ہمارا ہندوستان. اب خود بتاؤ ہندوستان کے اندر اکثریت مسلمانوں کی ہے یا ہندوؤں کی ہے؟ ہندوؤں کی ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کٹرواد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہو مسلمانوں میں، اس سے نقصان کس کا زیادہ ہوگا؟ بولو کس کا نقصان ہوگا؟ مسلمانوں کا نقصان ہوگا، ہے کہ نہیں؟ کیا کسی بھی بزرگ نے یہ کٹرواد پھیلایا؟ نہیں. کیا خواجہ صاحب جو یہاں پہ تشریف لائے انہوں نے کٹرواد پھیلایا؟ ابھی بیچ میں جو ہے وہ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی وہاں پہ یہ دیپاولی کے معاملات کے اندر ہم لوگ مبارکباد دیتے ہیں تو اس کا کیا ہے اور ایسا ہے. تو میں نے کہا صاحب ہمیں تو کچھ معلوم نہیں، ہم تو مفتی ہے نہیں. سکون اس میں، عافیت اسی میں کہ فوراً ہمارے بمبئی میں معلوم کیا کہتے ہیں؟ بمبئی میں ہمارے کہتے ہیں ییڑا بن کے پیڑا پڑا. ہمارے بمبئی کے نہیں جیڑا بن کے پیڑا پڑا. تو بھائی ہم لوگ تو ییڑے بن جاتے ہیں. ہاں بھائی ہم کو کچھ نہیں ماری، ہم جگہ پہ نہیں ماری. اللہ کا شکر
اور ایسے عالموں سے ہم جاہل بہت کئی گنا بہتر ہے، جہل میں رہنا ہے، جو علم باب مدینۃ العلم سے دور رہنے کا ہے، وہ علم رحمانی علم نہیں ہو سکتا ہے، بے شک نہیں بالکل نہیں ہو سکتا، وہ علم ہے ہی نہیں۔ تو ہم نے ان سے کہا بھئی ہم تو جانتے نہیں، کیونکہ ہم نے تو اپنی خانقاہوں میں دیکھا، ہم نے حضرت نظام الدین اولیاء کے دیکھا کہ ان کی آنگن میں جو ہے ایک عرصے سے دیے جلائے جا رہے ہیں، اور ہم نے ایک بات اور دیکھی کہ خواجہ غریب نواز کے نام کی اور حضرت غوث پاک کے نام کی گھروں دیے جلائے جاتے ہیں کہ نہیں جلائے جاتے ہیں؟ تو یہ کیا ہے کہ دیے جلانا کوئی قرآن و حدیث میں حکم آیا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں آیا، نہیں آیا۔ لیکن کیا ہوا کہ ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں، دو پشت اوپر غیر مسلم ہوا کرتے تھے، اسلام کی طرف ان کا دل راغب ہوا، مسلمان ہوئے، تو اب کیا ہوا؟ اسلام نے ان کو، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اسلام کو ایسا دین ہے جو آپ کو کوئی الگ دنیا سے کر کے روش میں لے جاتا ہے؟ بتاؤ، کیا تمہیں الگ لے جاتا ہے؟ تم کو معلوم ہے اسلام کی خوبی کیا ہے؟ اسلام کی خوبی میں تم کو بتاتا ہوں۔ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب یہ جو پرشین لوگ ہیں، پرشین فارسی جو ایک قوم ہے نا، پارسی ہے نا، پارسی قوم، میں مثال دے رہا ہوں ایک ہسٹری سے۔ جو پارسی قوم والے جب ہندوستان میں آئے تو یہاں کے بادشاہوں نے کہا کہ بھائی تم لوگ پارسی ہو، تمہارا کلچر الگ ہے، ہمارا کلچر الگ ہے، ہم تمہیں ہندوستان میں شرک نہیں دے سکتے، ہم تمہیں ہندوستان میں نہیں رکھ سکتے۔ ابھی انہوں نے اشارے شعاروں سے کہا کہ بھائی چلے جاؤ، ہم تو مجھے رکھیں گے۔ تو معلوم ہے کہ پارسیوں کے جو گرو تھے انہوں نے کیا کیا؟ پارسیوں کے گرو نے یہ کیا کہ دودھ کا پیالہ لیا اور اس میں شکر ڈالی اور پھر اسے کھول دیا اور کہا کہ ہم ہندوستان میں اس طرح رہنا چاہتے ہیں جیسے شکر کے اندر دودھ کھل جاتا ہے۔ یہ سب مثالیں ہیں بھیا، ہمیں سب کو اسی طرح رہنا ہے ہندوستان کے اندر۔ ہاں میں تمہیں کہہ رہا ہوں، کوئی کتنا تعصب کرے، نفرت کہاں تک چلے جائے بتاؤ مجھے، ہے جو میں نے عرض کیا نا، طائف میں سرکار نے ثابت کر دیا اس بات کو کہ جو لوگ پتھر مارتے تھے انہی کی نسلیں جو ہے وہ فدایان رسول بن کر دنیا میں ظاہر ہوئی۔ اگر رسول اللہ طائف کو پلٹوا دیتے تو کیا ہوتا؟ بڑا نقصان ہوتا نا۔ تو ہمارے اسلام نے ہمیں کیا سکھائی؟ ایک چیز انگریزی میں جسے کہتے ہیں اڈیپٹیبلٹی، تم جہاں جاؤ وہیں کے ہو جاؤ، جہاں جاؤ وہیں کے ہو جاؤ۔ جہاں پہ خواجہ صاحب آئے، خواجہ صاحب کے مریدین اور خلفاء تشریف لائے، یہاں پہ آ کر ہمیں تبلیغ کرنا تھی۔ اب اگر سوچو ہندوستان میں سنسکرت بولنے والے، ہندی بولنے والے جو زبان میں ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ کتنی زبانیں یہاں پہ چلتی ہیں، اگر یہاں پہ آ کر وہ کہتے قال اللہ قال رسول اللہ، تو کیا یہاں کے لوگوں کو سمجھ میں آتا؟ بولو یار، سمجھ میں آتا؟ نہیں سمجھ میں آتا۔ زبان یار من ترکی ومن ترکی نبی کا نہیں آ رہا سمجھ میں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ جو بزرگ و خلفاء تھے انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر جو لوگ ہیں یہ بھی کسی نہ کسی مذہب کو مانتے ہیں، اور مذہب کو مانتے ہیں، یہ بھی اپنے خدا کا جس نام سے خدا کو پکارتے ہیں، یہ لوگ اور اس خدا کو پکارنے کے لیے جو محفلیں جماتے ہیں، ان محفلوں میں کیا ہے تو پتا چلا کہ ان محفلوں میں بھجن کیرتن کی محفلیں تھیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے کیا کیا؟ ہمارے بزرگوں نے انہی کے اس میڈیم کو استعمال کیا اور اسے روپ کا کیا دیا؟ سما کا روپ دیا، اسے سما کا روپ دیا، اور سما کا روپ دے کر وہ چیز جو غیروں میں مقبول تھی اس کو دعوت کا ذریعہ بنایا، اس کا دعوت اسلام کا ذریعہ بنایا اس کو رسول۔ اب کیا ہوا کہ وہ لوگ جو کل تک ایک الگ طریقہ اختیار کیے ہوئے تھے، وہ لوگ ان کے معاملات سے متاثر ہو کر نعت و منقبت اور حمد کی طرف آ گئے، اسلام کی طرف آ گئے، توحید کی طرف آ گئے۔ حضرات گرامی، میں آپ لوگوں کو اپنے بستی کے مسلمان بھائیوں بہنوں کو ایک بات بتا کے اور سکھا کے جو دعوت کا طریقہ ہے وہ بتانا چاہتا ہوں
آپ کسی غیر مسلم کے پاس جاتے ہیں، بے شک غیر مسلم نے بہت کچھ سن رکھا ہے اسلام کے بارے میں. آپ کو معلوم ہے کہ اسلام سے سارا جہان متاثر ہے، مگر مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر وہ لوگ جو ہے بھیت ہیں اسلام سے. اب کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ آپ بہت اچھے دین کے ماننے والے ہیں، مگر آپ کا کردار ایسا ہے، آپ کی جب زبان کھلتی ہے تو گالیوں پہ کھلتی ہے، آپ کا جب ہاتھ اٹھتا ہے تو کسی کو بچانے یا مدد کرنے کے لیے نہیں اٹھتا ہے. اب میں لفڑا کر دوں گا، میں ایسا کرتا ہوں، ہے نا؟ یہی آپ کی زبان ہے نا، یہی آپ کا طریقہ ہے نا. آپ جب داڑھی ٹوپی رکھتے تھے تو سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم سے زیادہ کوئی بڑا نہیں. آپ نے جو ہے کسی مسجد کی ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو آپ صاحب امام صاحب کے اوپر اپنا روک دبانے لگتے ہیں کہ جو میں بولوں گا وہی تمہیں تبلیغ کرنا ہے کہ نہیں؟ آپ جو آپ کے قرآن پڑھانے عالم آ رہے ہیں اسے 100 روپے آپ دے رہے ہیں تو کیا اچھی 7 پشت میں احسان ہے، میں اتنا بڑا کام ہے نا. تو حضرات اگر آپ کو صحیح معنی میں اسلام کی تبلیغ غیروں تک کرنی ہے، آپ سے میں بات اپنی جب شروع کی تھی تو میں نے کیا کہا تھا کہ کئی سوال قیامت کے ہوں گے. سب سے بڑا سوال یہ ہوگا، اللہ کرے گا کہ اے بندے تو میرے لیے کیا ہے، یعنی میں نے تجھے اسلام کی نعمت عطا فرمائی، میں نے تجھے ایمان کی نعمت عطا فرمائی، تو یہ بتا کہ کتنے لوگوں کو تو نے اسلام کی طرف بلایا؟ کتنے لوگ اسلام کی طرف آئے؟ بتائیے آپ مجھے، بتائیے نا کتنے لوگ اسلام کی طرف آئے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اس لیے کیونکہ ہم لوگوں کو اپنے بچوں کو تربیت کرنے کا طریقہ غلط ہے. ہم لوگ نفرت کا پرچار کر رہے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں اپنے گھر کی مثال دے رہا ہوں. 3-4 دن پہلے ہم لوگ جب ابھی جمعہ گیا ہے، ابھی پچھلا جمعہ، تو جمعے کے دن ہم لوگ ہمارے گھر کے پاس کوئٹہ میں ایک مسجد ہے، قادری مسجد، میں اکثر وہاں پہ جمعہ پڑھاتا ہوں. تو میں اور میرے بیٹے امتیاز حیدر اور سلطان حیدر ہم لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے ہم لوگ قادری مسجد میں جا رہے تھے. تو جب ہم لوگ وہاں سے نکلے تو ایک غیر مسلم کا جنازہ جو ہے وہ ہمارے سامنے سے گزرا. تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا میں گاڑی روک دو. ہم نے ان کو جانے دیا. ہم نے جو ہے، حالانکہ کھولنا پورا مسلمانوں کا علاقہ ہے، مسلمانی اکثریت ہے، اور مسلمان میاں بھائیوں کا طریقہ ہے کہ جہاں پہ اپنی اکثریت دیکھیں گے وہاں پہ اپنا سینہ چوڑا 56 انچ کا ہے، ورنہ بگڑی بگڑی بنے رہیں گے. اللہ اکبر. تو کیا ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ جنازہ جا رہا ہے، ہم نے روک دیا. ہمارے بیٹے نے معلوم ہے سلطان نے فوراً مجھ سے کیا کہا، کہہ رہے ابا یہ تو ایک ہندو کا جنازہ ہے، آپ نے گاڑی کیوں رکوائی؟ میں نے کہا بیٹا میں نے گاڑی اس لیے رکوائی کیونکہ ہمارے اور تمہارے نبی ایک مرتبہ وہی کھڑے کھڑے میں نے اس کو روک دیا. میں نے اپنے بیٹے سے میں نے عرض کیا کہ ہمارے اور تمہارے نبی ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ان کے صحابہ بیٹا موجود تھے وہاں پر. کیا ہوا؟ ایک یہودی کا، ایک جیو کا، ایک غیر مسلم کا جنازہ ان کے سامنے سے گزرا. سرکار کھڑے ہو گئے، نبی اکرم کھڑے ہو گئے، جنازہ گزر گیا. صحابہ نے سرکار سے پوچھا سرکار آپ غیر مسلم کے جنازے کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ ہم مردوں کا احترام کرتے ہیں. کیا فرمایا؟ اور ہمارے یہاں سکھایا جاتا ہے، ہمارے یہاں تو یار زندہ مسلمان کا احترام نہیں ہے کہ نہیں؟ جب تک مسلمان بھائی زندہ ہے تب تک تکلیف ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈو اس کو برا بنا دے گا. آپ سے اختلاف ہے تو آپ سے اختلاف آج کل معلوم کیا سین ہو گیا ہے. آج کل کوئی اگر میرا تم سے جائیدادی اختلاف ہے نا تو میں کیا کروں گا کہ آپ کوئی اور بہانہ تو مجھے ملے گا نہیں، تو میں برا بنا دے گا. میں مسلک کا بہانہ بنا، یہ آدمی گمراہ ہو چکا ہے، یہ آدمی کافر ہو گیا ہے، یہ آدمی جو ہے وہ دین سے پھر گیا ہے. سمجھے؟ یہ آج کل معاملات چل رہے ہیں. تو کم سے کم اپنے اس علاقے کے مسلمان بھائیوں سے بہنوں سے میں عرض کروں گا کہ دیکھو آج کل شیطانی فوج اپنے پورا زور لگائے ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان نفرتوں کا اور بھید بھاؤ کا اور یہ تمام بری باتوں کا جو ہے پرچار کرے. اپنی صفوں کو مضبوط کرو، اپنے آپ کو غریب نواز یاد رکھو گے تو غریب نواز کا برا ہوگا.
सद्भावना, मोहब्बत, भाईचारा, ये अपने अंदर जगाए रखो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम जो है वो पूरी तरीके से हिंदू मरासिम में चले जाओ या दूसरों के मजहबी मरासिम में चले जाओ। मैं तुमसे कह रहा हूं कि अपनी एकता वो संतरे की तरह मत रखो। तुमने देखा है संतरा, एक होता है संतरा, है कि नहीं? देखा है तुमने संतरा? वो संतरा कैसा होता है? तुम संतरे को खोलोगे, आशे अलग अलग निकलेंगे उसके अंदर, खुलने के साथ ही सब अंदर सब खत्म, सारी एकता खत्म, छिलका निकला, सारी एकता खत्म। अगर एक रहना है, हिंदुस्तान को अगर तरक्की करवाना है, हिंदुस्तान में अगर शांति रखना है, तो खरबूजे की तरह बनाओ। खरबूजा देखा है? खरबूजे की हर एक शाख जो है वो तुम्हें बाहर से अलग अलग दिखेगी तुम्हें, लेकिन वो सब शाखें मिलकर एक मीठा खरबूजा बनता है। इसी तरह से इस मुल्क में अगर शांति पैदा करनी है तो हमारे रसूल ने हमें क्या सिखाया है? हमारे रसूल ने हमें सिखाया है कि अपने अस्तित्व, अपने तशख़्ख़ुस, अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखो और दूसरों को भी जीने का मौका दो। है कि नहीं? दूसरों को भी। हाँ भाई, ये दुनिया में कोई ये थोड़ी कि सिर्फ हमारे बाप की दुनिया है, ये हमारे बाप का सब कुछ है। अरे भाई, और लोग भी तो हैं, अल्लाह ताला ने और लोगों को पैदा किया है। तो क्या फरमाया हमारे मुर्शिद ने? खुद भी जियो, जीने दो सभी को, ईजा ना पहुंचाओ खुद किसी को, इस्लाम का यही दर्से मुनव्वर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। है कि नहीं? ये तो हमारे मुर्शिद में दर्ज देके गए, इधर उधर के बस खाली उन्होंने कौन नकल कर देते तो उन्होंने ऐसा फरमाया। अरे यार, जो सही तरीके से उन्होंने मसलक अता फरमाया वो तो अर्ज किया करो, उसको तो समझा करो। खानफा क्या मसलक है? साहिबुल बरकात को कोई मसलक पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, कोई पूछता भी नहीं। पीर साहब आते तो बजाय अपने दीन की हक्कानियत तुमसे जानने के क्या कहते? पीर साहब ताबीज दे दो। उसी वजह से सब ऑल फॉर पीर तुम्हारे यहाँ पे आने लगे हैं, बस्ती में तुम्हारे सब ऑल फॉर पीरों को बुलाने लगे तुम। इसी वजह से क्यों? क्योंकि तुम्हें ताबीज करने का चक्कर है। मैंने बहुत डांटा है अभी मैंने कुछ अपने अहबाब के भाई, इतने सालों में जो मैं अपने पीर भाइयों को इस ताबीज करने के चक्कर से बाहर निकाल के लाया और अल्लाह की तरफ मोड़ा है, तो तुम सारी मेहनतों को बर्बाद कर रहे हो। हज़रत गिरामी, दुआ करो, दुआ, अल्लाह सबकी दुआ सुनता है, समझे? दुआ करो। तुम्हें कोई भी टोपी पहनाने वाला सिलसिला नहीं मिला है। मैंने कहा ना, हाँ, हम लोग का पीढ़ी बोली करना हम लोग का काम धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है हमारा ये। तो हम तुमको वही बात बताएंगे जो बात तुम्हें अल्लाह तक ले जाएंगे, जो अल्लाह की बात होगी, रसूल अल्लाह की बात होगी। हज़रत गिरामी, बहुत सारी गुफ्तगू है, बस खाली मैं मुख्तसर करके अपनी बात को आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अगर वाकई में अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं, एक कामयाब और पीसफुल जिंदगी, सुकून वाली जिंदगी। आज बहुत सारे लोग कहते हैं भैया हमें सुकून नहीं है, हमें नींद नहीं आती, हमें टेंशन बहुत होता है। तो भैया रसूल अल्लाह का तरीका इख्तियार करो, सिंपल जिंदगी पसंद करो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगा। है कि नहीं? तुम अपने पड़ोसी के इंक्वायरी में लगे हो कि मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, तुम मोहल्ले की इंक्वायरी में लगे हो कि मोहल्ले वाला कौन सा जन्नती है, कौन सा दोज़खी है कि नहीं? ये तो पंचायत में पढ़ रहे हैं, पंचायत हम लोग सिर्फ पंचायत में पढ़ रहे हैं। फिर ये साहब, अरे यार, वही जो पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि जब तुम दूसरे की तरफ एक उंगली करते हो तो 3 उंगली तुम्हारी तरफ होती है कि नहीं? 3 उंगली तुम्हारी तरफ होती है। अपने बुजुर्गों की बातें याद करो। गौसे पाक के बाद एक बुढ़िया आई कि मेरी हुजूर दुआ करें, आपकी दुआ बड़ी मौसर है, आप दुआ करें मेरे बेटे के लिए, गुड़ बहुत खाता है। गौसे पाक ने कहा 1 हफ्ते बाद आना। बुढ़िया परेशान हो गई, वापस लौटी, नहीं पता नहीं, इनकी दुआ तो ऐसी है कि मैंने सुना है कि दुआ करते हैं फौरन दुआ कबूल हो जाती है। मुझे 1 हफ्ते बाद आने को क्यों बोला है? 1 हफ्ते बाद आई तो कहा कि हुजूर मेरे बच्चे की दुआ करें। तो सरकार ने हाथ उठा दिए, दुआ की, अल्लाह इसके गुड़ खाने की आदत इसके बेटे की छूट जाए। बुढ़िया कहने की कमाल करते हैं हुजूर कि पिछली मर्तबा जब मैं आई थी तो आपने उस वक्त हाथ उठा के दुआ नहीं करी, मुझसे कहा कि 1 हफ्ते बाद आना। अगर सिर्फ काम इतना सही था कि हाथ ही उठाना थे तो उसी वक्त उठा दिए होते। मुस्कुराए, फरमाया बीवी ऐसा है
کہ جس وقت تم ہم سے آ کر اپنے بیٹے کی گڑ کھانے کی شکایت کر رہی تھی، اس وقت ہمیں گڑ کھانے کا شوق تھا، خود ہم کو گڑ کھانے کا شوق تھا۔ تب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم گڑ کھا رہے ہیں تو دوسرے کے لیے گڑ چھوڑنے کی ہم دعا کیسے کرتے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ کا معاملہ یہی ہے کہ دوسروں کو نصیحت کریں گے، ہم چھوڑ کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم چاہیں انٹرسٹ پہ پیسہ بیچ رہے ہو۔ یہاں پہ اس علاقے میں ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ بھائی کہ میں نے تجھے 1 لاکھ دیے، 1 لاکھ میں تجھے بیچ دیے 1 لاکھ روپے، 1,10,000 ہے نا، یہ کھلم کھلا سود چالو ہے یہاں پر۔ اب ظاہر سی بات ہے جب سود کی آمیزش پیسے میں ہو جائے گی تو کیا ہاتھ برکت پیدا ہوگی ہمارے مال میں؟ بتائیے، زکاتیں صحیح وقت پہ صحیح طریقے سے نکالتے ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، بے حیائی، یہ ہمارے یہاں خوب رواج پائے ہوئے ہیں۔ اور صاحب اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلک کے شہدائی ہیں، ہم مسلک کے علم بردار ہیں، ہم بزرگوں کو چاہنے والے ہیں، ہم اولیاء کو ماننے والے ہیں، ہم رسول اللہ کے وفادار ہیں۔ تو صاحب یہ سب نہیں چلتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ اپنی زندگی کو سمپل رکھیے، سادہ رکھیے، رسول اللہ کی اتباع میں چلیں، نفرتوں کو نفرت و گھرنا کو اپنے دل سے نکال کے پھینک دیجیے۔ کوئی کچھ بھی کرے جائے جنت ہے کہ نہیں؟ کوئی کچھ بھی کرے جائے جنت۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کون سے میاں کیا کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جو چاہے میاں جائے جنت، ہمیں کوئی مطلب نہیں میاں، ہمیں اپنے لیے جنت کی راہ کو ہموار کرنا ہے۔ جو ہمارے دادا فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا آج کل اصل میں دیکھو ایمانداری کی بات یہ ہے کہ لوگوں کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ اپنی لکیر بڑھانے کے بجائے دوسرے کی لکیر کاٹنے کے چکر میں، اور آج کل تو ایک اور ہی عجیب معاملہ ہو گیا ہے۔ آپ چل رہے ہیں سائیکل پر، میں چل رہا ہوں مرسڈیز میں، مگر میں جنن آپ سے پارے بیٹھا ہوں، مرسڈیز والا سائیکل والے سے جنن پار کے بیٹھا ہے، یہ بھی معاملہ ہو گیا۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے، یہ سب کب ہوتا ہے جب آدمی پہ دنیا مسلط ہو جاتی ہے، دنیا داری ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ یہ ربیع النور شریف کا جو مہینہ شروع ہوا، اس میں پہلا میرا لیکچر ہے جو آج مسجد سے شروع ہوا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر خیر کی جو شروعات مجھے کروائی وہ میرے اپنے گھر مسجد سے کروائی۔ مسجد میرا گھر، میرے باپ کا گھر، میرے دادا کا گھر، اور یہ ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں جو کہہ سکے کسی علاقے کے بارے میں کہ ہمارے باپ دادا کا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بسی ہمارے باپ دادا کی جائیداد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جائیداد کو، ہماری اس دولت کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، تمام کو اللہ رب العزت نظر بد سے، شریوں کی شر سے، حاسدوں کی حسد سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے کہ ہم سنت رسول پر مضبوطی کے ساتھ کاربند ہو جائیں، رسول اللہ کی سنت کی پیروی میں ان کی اور ان کی آل کی محبت میں ہم زندگی بسر کریں، اور اسی پر اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔